ایک اور جلسے میں جانا ہے. میں صرف 5-6 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. میری آپ سے گزارش ہے سب سے پہلے کہ 1 دسمبر کے دن جو بلدی انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، میری آپ سے گزارش ہے آپ تمام سے کہ مجلس کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجیے، اور مجلس نے پرانا پل ڈویژن ہو یا مختلف ڈویژن ہو، وہاں پر مجلس کے اراکین بلدیہ نے کام کیا ہے، اور جہاں پر کام ابھی نہیں ہوئے ہیں میں اس کا بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کو مجلس کی طرف سے تکمیل کیا جائے گا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے. بیلٹ پیپر کے اوپر جہاں پر پتنگ کا نشان آپ کو نظر آئے گا وہاں پر آپ کو مہر لگانا بہت ضروری ہے. یہ اس چیز کا خیال رکھیے کہ بیلٹ پیپر ہے، اور احتیاط کے ساتھ جب آپ پتنگ کے نشان پر مہر لگائیں گے اس کو احتیاط کے ساتھ فولڈ کر کے پھر آپ اس کو اس ڈبے میں ڈالیں گے جس ڈبے میں آپ کو بیلٹ پیپر ڈالنا ہے. میں نوجوانوں سے خاص طور سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صبح کے اولین وقت میں اپنے اہل خاندان کو، اپنے ذمہ داروں کو لے کر پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، ہمارے اس علاقے کے امن کو مضبوط کریے، اور یہی کام آپ کو کرنا ہے. مجلس کی لڑائی کیا ہے؟ ہمیشہ سے مجلس کی لڑائی یہ رہی کہ مجلس انصاف چاہتی ہے اور مجلس ڈیولپمنٹ چاہتی ہے. مجلس انصاف کے لیے لڑتی ہے اور مجلس ڈیولپمنٹ کے لیے لڑتی ہے. یہی چیز کو دیکھ کر مجلس کے مخالفین مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج بی جے پی کی طرف سے ایک واہیات قسم کا بیان آیا، اور بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر بی جے پی حیدرآباد کے بلدیہ الیکشن جیتتی ہے تو بی جے پی پرانے شہر کے اوپر ایک سرجیکل سٹرائک کرے گی. آپ بتائیے کہ کیا ایک پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا جملہ استعمال کر سکتی ہے کہ شہر کے کسی علاقے پہ بول رہے ہیں کہ سرجیکل سٹرائک کریں گے اور یہاں سے پاکستانیوں کو بھگائیں گے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور امت شاہ بتائیں، 6 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ کیا سو رہے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم کتنے پاکستانی یہاں پر ہیں؟ اگر ہے تو بتاؤ، میں 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. ایک 100 نام بتاؤ جو پاکستانی پرانے شہر میں رہتے ہیں. پرانے شہر میں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں، پرانے شہر میں مسلمان بھی رہتے ہیں، پرانے شہر میں دلت رہتے ہیں، پرانے شہر میں بیکورڈ کلاس کے لوگ رہتے ہیں، پرانے شہر میں ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں، ہر طبقے کا لوگ رہتے ہیں. 6.5 سال سے الحمدللہ یہاں پر ایک فساد چھوڑو، فساد کے جیسا ماحول نہیں بننے دیا ہم لوگ. یہاں پر مذہب کی آزادی سب کو ہے. کسی کا کام یہ پوچھ کر نہیں کیا جاتا مجلس کی طرف سے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے. ارے مجلس پر الزام لگانے والوں فرقہ پرستی کا، کیا تم نہیں جانتے کہ اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر لال دروازے کی مندر کے لیے چیف منسٹر KCR سے کہا کہ اس مندر کو 10 کروڑ روپے دیے جائیں؟ آپ بتائیے کام مجلس نے کیا؟ بتاؤ بی جے پی والوں، تم تو مسجد توڑتے ہو، تمہارا کام توڑنے کا اور ہمارا کام جوڑنے کا ہے. یہ کام مجلس نے کیا. جب اکبر نے یہ کام کیا تو راج موہن دارالسلام کو آئے، راج موہن کی آنکھوں میں آنسو تھے. راج موہن آ کر کہا کہ صاحب وہ مندر کے پورے پجاری لوگ آ کے ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے. راج موہن لے کر آئے ان لوگوں کو. یہ نہیں جانتے کیا؟ یہ عوام جانتی ہے کہ مجلس کام کر کے دکھاتی ہے اور بی جے پی صرف جھوٹے باتیں کرتی ہیں. بی جے پی صرف نفرت پھیلانا چاہتی ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ بی جے پی گھر گھر میں لڑائی لڑنا چاہتی ہے. آج بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاک ڈاؤن جب ہوا میں نے تنقید کی تھی لاک ڈاؤن کے اوپر کہ نریندر مودی نے غیر قانونی کانسٹیٹیوشن کے خلاف لاک ڈاؤن کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انفارمل سیکٹر میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے گئیں. قریب 35-40 لاکھ جو سیلریڈ امپلائیز ہیں ان لوگوں کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں. دکان پر جا کر پوچھو آپ کس سے کیا تمہاری آمدنی ہے تو وہ شرماتے بولے گا کہ پہلے جیسی بات نہیں ہے. یہ کس نے کیا؟ نریندر مودی کی حکومت نے غلط ٹائم پر لاک ڈاؤن لگایا. آج ان کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہے. ارے نوکریاں دو تو بولتے روہنگیا آ گئے، ارے نوکریاں دو تو بولتے پاکستانی آ گئے،
ارے مجلس لڑ رہی ہے، جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے مجلس، تو بولتے ہیں مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کیا ملک تمہارے باپ کا ہے کہ تم اس طرح کی بات کرو گے؟ 60 سال سے مجلس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ آج ہمارے 5 اراکین اسمبلی بہار میں جیت کر آئے، اورنگ آباد میں مجلس کا ممبر آف پارلیمنٹ ہے۔ جمہوریت پر یقین ہے نا، اور کہتے ہیں مجلس ریپڈ اسلامزم کو پھیلا رہی ہے۔ ارے مجلس ہے تو ریڈیکلائزیشن میں کمی ہو رہی ہے، مجلس ہے تو تمام دیوانے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، مجلس ہے تو مجلس کو ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریں گے۔ مجلس کو ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرانے شہر میں امن کو اور مضبوط کریں گے۔ مجلس کو ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آج حیدرآباد جو ساری دنیا میں مشہور ہے، یہ اس طرح کے غلط واہیات قسم کے بیانات دے کر میں وزیر اعظم کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، امیت شاہ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تم ساری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ جو حیدرآباد میں آ کر کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں، ہمارے بچے پرانے شہر کے بچے اور بچیاں جا کر سائبر سٹی میں کام کرتی ہیں، ارے بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک الیکشن کے لیے تم حیدرآباد کی توہین کر رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ نہ صرف پرانا شہر بلکہ حیدرآباد کے تمام حیدرآبادی 1 دسمبر کے دن بتا دیں گے کہ بی جے پی کو ایک منہ توڑ جواب یہاں سے ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے شہر میں جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جو کمپوزٹ کلچر ہے، ارے ہم کبھی بھی، میں نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنی دل کی بات کہہ رہا ہوں، میری پوری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی کہ 1980 اور 90 کا ماحول کبھی بھی نہ پیدا ہو، انشاءاللہ تعالی کبھی نہ پیدا ہو۔ یہ ہم تمام برے دور سے گزر چکے ہیں۔ اگر چھوٹا سا واقعہ ہوتا تو راج موہن دوڑ کر جاتے، عبدالرحیم دوڑ کر جاتے، مجلس کے لوگ دوڑ کر جاتے، سمجھاتے، لوگوں کی ناراضگی کو قبول کرتے، لوگوں کی غصے کو اس کا سامنا کرتے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ کبھی بھی نفرت نہ پلے، یہ مجلس کے نے کام کیا، اور ہم کو بولتے کہ مجلس ہندوؤں کے خلاف ہے۔ راج موہن کو 4تھی مرتبہ ٹکٹ دیے، اور انشاءاللہ تعالی ڈنکے کی چوٹ پر راج موہن کارپوریٹر بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ کاروان سے راجندر یادو کو 5 سال پہلے دیے، سوامی یادو کو دیے، جام باغ سے بی موہن کو دیے، اب روی کو دیے۔ یہ بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ نفرت کیوں ہے بی جے پی کو کہ پارلیمنٹ میں اسد الدین اویسی کھڑے ہو کر ٹرپل طلاق کے قانون کے خلاف دلائل کے ساتھ بی جے پی کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ مسلمان مہیلاؤں کے خلاف ہے۔ بی جے پی کے خلاف CAA NPR NRC کا قانون آیا تو مجلس نے اس قانون کو پھاڑ کے رکھ دیا مودی کے سامنے۔ ان کو اس بات کی تکلیف ہے، بی جے پی کو تکلیف اس بات کی ہے کہ پورے شہر، پورے ہندوستان میں، بھارت میں 200 میونسپل کارپوریشن ہے، ایک ہی واحد میونسپل کارپوریشن تھی جس نے CAA NPR NRC کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کیا۔ اس لیے بی جے پی کو نفرت ہے۔ یہ نفرت کرنے والوں کا ساتھ مت دیجئے، محبت کرنے والوں کا ساتھ دیجئے، دلوں کو جوڑنے والوں کا ساتھ دیجئے۔ گنگا جمنی تہذیب کو صحیح معنوں میں اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کا نام مجلس پارٹی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنی پارٹی، اپنی متاع عزیز کو کامیاب کریے۔ پتنگ کے نشان پر آپ مہر لگا کر اپنے اتحاد کو کامیاب کریں۔